صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا مغوانا ملجانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلہ وسلم۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، غوث اعظم کا لقب کیا ہے؟ محی الدین، دین کو زندگی دینے والا، دین کو زندہ کرنے والا، دین کو حیات نو بخشنے والا۔ اب ہمیں سمجھنا ہوگا دین کسے کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا دین اسلام و ایمان کے مجموعے کا نام ہے۔ اب ہمیں سمجھنا ہوگا اسلام کی تعریف کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے۔ جب تک ہم اسلام و ایمان کو نہیں سمجھیں گے ان دونوں کے مجموعے دین کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ یاد رہے میں اختصار کے ساتھ بتا دوں اسلام و ایمان کسے کہتے ہیں۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان باطنی اعتقاد کا نام ہے۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان باطنی اعتقاد کا نام ہے، اور دین اسلام و ایمان کے مجموعے کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ دین اسے کہتے ہیں کہ دین کے اندر جناب عالی اعتقاد بھی ہوتا ہے، اعمال بھی ہوتے ہیں، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، صورت بھی ہے، معنی بھی ہے۔ یعنی صورت و معنی، اعتقادیات و اعمال، ظاہر و باطن کے مجموعے کا نام دین ہے، اور میرا غوث وہی دین ہے۔ کیا مطلب؟ میرے غوث اعظم نے جناب عالی قوم کے ظاہر کو بھی زندہ کیا، باطن کو بھی زندہ کیا، صورت کو بھی نکھارا، سیرت کو بھی نکھارا، معنی کو بھی نکھارا ہے۔ میرے غوث اعظم نے یہ اعتقاد کو بھی سنوارا ہے، عقیدوں کو بھی سنوارا ہے اور عمل کو بھی سنوارا ہے۔ تبھی میرے غوث اعظم کو یہ لقب کسی انسان نے نہیں، خود مذہب اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے خود کہا تم ہی الدین ہو۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں ایک دن میں راستے میں چلا جا رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، ایک کوئی اللہ کا بندہ ہے جو نحیف و ناتواں لیٹا ہوا ہے، انتہائی نقاہت کا عالم ہے۔ اس راستے سے علماء بھی جا رہے ہیں، فضلاء بھی جا رہے ہیں، حفاظ بھی جا رہے ہیں، قرآن بھی جا رہے ہیں، کوئی اس بندے کی خیریت نہیں پوچھ رہا ہے۔ میں قریب گیا اور میں نے اس نحیف و ناتواں بندے کو ہاتھ پکڑا۔ جو ہی میں نے ہاتھ پکڑا وہ توانا ہو کے کھڑا ہو گیا، وہ تندرست ہو کے کھڑا ہو گیا، صحت مند ہو کے کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ بولنے لگا، عبدالقادر پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے جانتے بھی ہو، مجھ سے متعارف بھی ہو؟ کہا تم کون ہو؟ کہا سنو عبدالقادر، میں کوئی اور نہیں، تمہارے نانا کا دین ہوں، تمہارے نانا کا مذہب ہوں، میں تمہارے نانا کے اسلام ہوں۔ مجھے اپنوں نے بھی غیروں نے بھی بے حد ستایا، ستمرانیاں ایسی کی، مجھے نہیں بنا دیا، ناتواں بنا دیا، کمزور بنا دیا، مجھے نیند بے ہوش بنا دیا۔ آج تمہارے دستے ولایت نے میرے اندر زندگی عطا کر دی ہے۔ تو معلوم ہے اسلام خوش ہو کر بولتا ہے عبدالقادر آج سے تم محی الدین ہو، دین کے زندہ کرنے والے ہو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اس سے پہلے کوئی مجھے محی الدین کے نام سے جانتا نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد میں جدھر سے گزرا آواز آتی رہی، محی الدین آ رہا ہے، محی الدین آ رہا ہے، محی الدین آ رہا ہے، دین کو زندہ کرنے والا آ رہا ہے۔ محترم اب میں بلا تاخیر حضرت علامہ صاحب کی طرف مائک کو آپ کے حوالے کرنے سے پہلے میں دو تین باتیں عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری تقریر ابھی بلا شبہ نامکمل ہے، انشاءاللہ آئندہ آپ بقیہ باتیں سماعت فرمائیں گے، اور ہم نے علامہ صاحب سے گزارش کی ہے کہ آپ کی تقریر کا موضوع یہ ہے کہ غوث اعظم اور خدمت اسلام۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے، میں نے مقدمہ بنا دیا ہے، میں نے خانہ پوری کے طور پہ حاضری دی، تو حضور والا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ فرمائیں گے میرے غوث اعظم نے خدمت اسلام کیسے انجام دی ہے، آپ کا اثار ناقابل فراموش کیسے ہے۔ یہ تو کرامتیں ہم سنتے ہی رہتے ہیں، کرامت کوئی بیان کر سکتا ہے، پر اس بات کی ہے شخصیت کی پہچان کروائی جائے، شخصیت کے اثار کو بتایا جائے، شخصیت کی عظمتوں کے ساتھ ساتھ شخصیت کی قربانیاں بتائی جائیں، خدمتوں کو بتایا جائے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر بھی جذبہ اثار پیدا ہو، اسلام کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ وافر پیدا ہے نا۔ انشاءاللہ علامہ صاحب کی زبانی آپ سماعت فرمائیں گے، مگر علامہ صاحب کی آمد سے پہلے
میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری مسجد کی صدر محترم ادارۃ الاسلام کی چیئرمین حضرت الحاج محمد کوثر چشتی قبلہ سے میری گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کا انداز آپ سب کو معلوم ہے، انداز میں مکمل ہے، آپ کی لے بھی نرالی ہے، لہن میں نرالا ہے، آپ کا انداز بھی قابل سب تحسین ہے۔ میری گزارش ہے تشریف لائیں اور منقبت غوث اعظم پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب ہوں گے اور آپ ہوں گے اور یہ نورانی رات ہوگی، رحمتوں کی برسات ہوگی، غوث اعظم کی برکات ہوگی۔